الائیڈ اسکول یوٹیوب چینل پری سمر ہوم ورک سیشن میں خوش آمدید۔ مضمون ہے اسلامیات اور جماعت ہے ہفتم یعنی 7ویں کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم ایک نظر سوالات پر ڈالتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 پڑھیے اور اس کا ترجمہ خوش خط لکھیے۔ دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا لکھیے۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، نیز ایک مسلمان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، ہمیں کس نبی کی پیروی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے جواب لکھیے۔ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 کے حوالے سے جواب لکھیے۔ ختم نبوت پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیے۔ اسلام میں عبادت پوری زندگی پر محیط ہے، وضاحت کیجیے۔ اپنی ایک دن کی عبادات کی فہرست بنائیے اور لکھیے کہ میں ان کو کیسے ادا کرتا یا کرتی ہوں۔ فتح مکہ کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بروز قیامت بخل کرنے والوں کی گردنوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ سورۃ الہمزہ میں بخل کرنے والوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ میانہ روی کے بارے میں ایک حدیث لکھیے۔ اسلام میں تمام عبادات میں بھی میانہ روی کا لحاظ رکھا گیا ہے، وضاحت کیجیے۔ لاہور اور ملتان کے چند مشہور اولیاء اکرام کے نام لکھیے۔ اب آئیے ہم ان سوالات کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 پر کتاب کے متعلق یہ آیت مبارکہ آپ کو حفظ بھی کرنی ہے۔ جس آیت کے متعلق آپ کو کہا گیا ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے اور اس کو آیت کو حفظ بھی کرنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا لکھیے۔ تو صفحہ نمبر 20 پر سبق دعا کی اہمیت اور فضیلت میں یہ دعا موجود ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، نیز ایک مسلمان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو اب ذرا ہم اس سوال کو تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم لفظ عقیدہ کو سمجھتے ہیں کہ لفظ عقیدہ کیا چیز ہے۔ تو عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ لفظ عقد سے بنا ہے۔ عقد کا مطلب ہے گرہ، اور معاملے کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ تو عقیدہ اس رسی کو کہا جاتا تھا جو صحراؤں میں رہنے والے قبیلے نشانی کے طور پر صحرا کے باہر سے قبیلے کے پڑاؤ تک باندھا کرتے تھے تاکہ مسافر اس رسی کے ساتھ ساتھ چل کر آسانی سے قبیلے تک پہنچ سکیں۔ صحرا کے آغاز سے قبیلے تک طویل فاصلہ ہوتا تھا، اس لیے یہ رسی بھی بہت سی رسیوں کو جوڑ کر تیار کی جاتی تھی۔ تمام رسیوں کو آپس میں مضبوط گرہیں لگا کر جوڑا جاتا تھا۔ چونکہ یہ رسی بہت سی گرہوں سے جوڑ کر تیار کی جاتی تھی، اس لیے اس رسی کو بھی عقیدہ کہتے تھے۔ گویا عقیدہ وہ رسی ہوتی تھی، یعنی بہت سی گرہوں سے، اور ہر گرہ جو تھی وہ عقد کہلاتی تھی۔ تو عقد کی مناسبت سے، لفظ عقد کی مناسبت سے، یعنی گرہ لفظ عقد کی مناسبت سے پوری رسی کو عقیدہ کہتے تھے۔ تو عقیدہ وہ رسی ہوتی تھی جس کی بدولت ہر مسافر کسی پریشانی کے بغیر رات کے اندھیرے میں بھی قبیلے تک پہنچ جاتا تھا۔ دین اسلام کے بنیادی نظریات کو بھی عقائد کہتے ہیں۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، ہر عقیدہ ایک نظریہ ہے۔ دین اسلام کا ہر بنیادی عقیدہ انسانوں کو صحیح رستے تک لے جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بھی دین اسلام کا ایسا ہی عقیدہ ہے جو نجات اور کامیابی کی صحیح منزل کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی جانب سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی، اللہ کا دین مکمل ہو گیا، آخری کتاب آ چکی، اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے کسی ذلی یا بروزی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر، یعنی
اس بات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ باب دوم ایمانیات اور عبادات میں رسولوں پر ایمان کا سبق موجود ہے۔ صفحہ نمبر 9 اور 10 پر عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ اس سبق کا مطالعہ کر کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ ایک مسلمان کے لیے اس عقیدہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے، کہ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص یہ ایمان نہیں رکھتا، یہ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یعنی وہ عقیدہ ختم نبوت کو اگر وہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 پر اطاعت رسول کے عنوان سے سبق موجود ہے۔ اس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور سورۃ النساء آیت نمبر 59 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 59 59، ان دونوں حوالوں کی مدد سے آپ اطاعت رسول کے متعلق سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، تو ہمیں کس نبی کی پیروی کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایک صفحہ نمبر 11 پر اطاعت رسول کے عنوان سے سبق موجود ہے۔ تو 2 آیتوں کا حوالہ بھی موجود ہے۔ آپ ان دونوں آیتوں کا جب ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمے کی مدد سے ان دونوں آیتوں کا حوالہ دے کر آپ اطاعت رسول کے متعلق سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا؟ تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے جواب لکھیے۔ ذرا اس سوال کو تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ 3 آیات کا آپ کو حوالہ دیا جا رہا ہے، اور تینوں آیات کا مضمون جو ہے، تینوں آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے، اس بات کو سمجھ کر آپ اس سوال کا جواب نہایت آسانی سے دے سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں یعنی 85 اللہ نے وضاحت فرمائی، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین کو چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، جس کا سوال میں پوچھا گیا ہے، اس میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، یعنی دین مکمل ہو گیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔ تو تینوں آیتوں کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسلام کے سوا اللہ کسی دین کو قبول نہیں کریں گے، اور آخری آیت میں بتا دیا کہ دین پورا ہو گیا، احسان مکمل کر دیا اللہ نے، اور دین اسلام کو ہی بطور دین کے پسند کر لیا گیا۔ اب آپ آسانی سے جواب لکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کس دین کو پسند فرمایا۔ یہ آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اسے تکمیل دین والی آیت کہا جاتا ہے۔ تو آپ کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر سبق حجۃ الوداع میں تکمیل دین کا اعلان کرنے والی آیت یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر اس سوال کو آپ بہت آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 کے حوالے سے جواب لکھیے۔ تو سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 پارہ 27 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کی موجودگی کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یعنی انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ البتہ انسان کے لیے جو عبادت ہے وہ صرف چند عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی جو عبادت ہے وہ زندگی کے ہر طریقے میں موجود ہے۔ تو آپ کی کتاب کے دوسرے باب ایمانیات اور عبادات کے شروع ہی میں اس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا گیا ہے، آپ از خود مطالعہ کر کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ختم نبوت پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیے۔ تو جواب کے لیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 پارہ نمبر 8۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں عبادت پوری زندگی پر محیط ہے، تو اس کی وضاحت کیجیے۔ تو جس آیت کا حوالہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں بتا دیا گیا ہے جواب
کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، نماز، قربانی، جینا، مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ مذکورہ آیت کے ترجمے اور گزشتہ جوابات میں موجود آیات کے ترجمے کی مدد سے معلوم ہوا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اسلام میں عبادت پوری زندگی پر محیط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام پوری زندگی پر کس طرح محیط ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مسلمان کی نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ گویا پوری زندگی مسلمان کی اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ اب آپ کیا کیجئے کہ ایک دن کی عبادات کی فہرست بنائیے اور لکھیے کہ میں ان عبادات کو کیسے ادا کرتا یا کرتی ہوں۔ یاد رہے کہ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے۔ تو یہ اشارہ دیا گیا ہے آپ کو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فہرست میں کون کون سی عبادات لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 8، فتح مکہ کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ فتح مکہ کا واقعہ سیرت طیبہ کے باب میں صفحہ نمبر 28، 29، 30، 31 پر تفصیل سے موجود ہے۔ آپ اس واقعے کو اس طرح پوری توجہ سے پڑھیے کہ آپ اس واقعے کو پھر اپنے انداز میں، اپنی طرف سے اور اپنے الفاظ میں لکھ سکیں۔ اگلا سوال ہے، بروز قیامت بخل کرنے والوں کی گردنوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ تو قیامت کے دن بخل کرنے والوں کا مال گنجا سانپ بنا کر، جو بہت زہریلا ہوتا ہے، ایک توق کی صورت میں ہر بخیل کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے۔ آپ کسی بڑے کی مدد سے یہ حدیث اور اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سورۃ الہمزہ میں بخل کرنے والوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ تو سورۃ الہمزہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اس کا ترجمہ صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ بخل کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ کی ناراضی اور دوزخ کی آگ۔ میانہ روی کے بارے میں ایک حدیث لکھیے۔ تو میانہ روی کے بارے میں حدیث جو ہے صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام میں تمام عبادات میں بھی میانہ روی کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو آپ وضاحت کیجئے، تو آپ وضاحت کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان جواب ہے، اور یہ سبق ہے میانہ روی۔ عبادات میں میانہ روی کے ذیل میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور ضروری تفصیل موجود ہے۔ آپ اس کی مدد سے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ لاہور اور ملتان کے چند مشہور اولیاء کرام کے نام لکھیے۔ تو یہ نام آپ اپنے کسی بھی بڑے سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سوال آپ نے خود حل کرنا ہے۔ تو اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔